وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الله أعلم حيث يجعل رسالته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اے خالق کل، آپ اپنی حکایت کا گواہ تو. اے خالق کل، آپ اپنی حکایت کا گواہ تو. کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گواہ تو. آدم کو نہ کیا تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو. لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو. ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو. لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو. ایثار گلیلی میں، ایثار خلیلی میں گو تیرا حکم حیا تھا. ایثار خلیلی میں گو تیرا حکم حیا تھا. اقرار ذبیحی کی وضاحت کی اطاعت کا گواہ تو. ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک، ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک یعقوب کی گریہ کی طوالت کا گواہ تو. بے جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو. بے جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو. موسیٰ سے ملاقات میں تیرے طور پہ جلوے، ہارون کی ماں بعد نیابت کا گواہ تو. موسیٰ سے ملاقات میں تیرے طور پہ جلوے، ہارون کی ماں بعد نیابت کا گواہ تو. سمجھنے سے تھے قاصر وہ کلیم بھی جس کو، سمجھنے سے تھے قاصر وہ کلیم بھی جس کو، اس خضر کی ماں بعد فراست کا گواہ تو. زکریا کو خبر دی یحییٰ کی وہ تو نے، زکریا کو خبر دی یحییٰ کی وہ تو نے. عیسیٰ کی بنا بھا ولادت کا گواہ تو. کہتی ہے مجھے بول، کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی، کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی. صدیق محمد کی صداقت کا گواہ تو. کہتی ہے مجھے بول، کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی. صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ تو. صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ تو. فاروق تو فاروق تھے تیری شان جلالی، عثمان کی بے لوث ثقافت کا گواہ تو. تیرا خاص تعاون کہ اترے بدر میں جبریل، تیرا خاص تعاون کہ اترے بدر میں جبریل. خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو. سنبھالنا اب جملہ سنبھالنا. خیبر میں حیدر کی شجاعت کا گواہ تو. مریم کی صفائی دلوائی تو ایک طفل، مریم کی صفائی دلوائی تو ایک طفل. عائشہ کے دامن کی طہارت کا گواہ تو. عائشہ کے طہارت دامن کی طہارت کا گواہ تو. تاثیر بلالی میں تیرا عشق رکھا ہے مولا، تاثیر بلالی میں تیرا عشق رکھا ہے. خباب کے شولوں پہ صداقت کا گواہ تو. خباب کے شولوں پہ صداقت کا گواہ تو. اور جس تدبر سے معاویہ کرتے تھے تیری وحی کا کاتب، جس تدبر سے کرتے تھے معاویہ تیری وحی کا کاتب، اس انس و جان کی محبت کا گواہ تو. اب غور طلب ہے، اب غور طلب ہے جو کربلا میں، اب غور طلب ہے جو کربلا میں حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو. اب غور طلب ہے کربلا میں حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو. پیٹیں گے یزیدی محشر تک، پیٹیں گے منافق محشر تک، پیٹیں گے دیو محشر تک، پیٹیں گے دیو محشر تک. زینب کی دعاؤں کی کرامت کا گواہ تو. زینب کی دعاؤں
दुआओं की करामत का गवाह तू। मेलाद मनाओ, मेलाद मनाओ ए मुकद्दर वालो, मीलाद मनाओ ए मुकद्दर वालो, दुनिया में रसूले इंसो चाहते हैं। मीलाद मनाओ ए मुकद्दर वालो, दुनिया में रसूले इंसो चाहते हैं। पैगंबर आखिर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, सरकार की आमद, सोने की आमद, मदनी की आमद, मीठे की आमद, आकाए अतार की आमद। तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद, तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद, तस्लीम की खुशबू चमन आराए मोहम्मद। तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद, तस्लीम की खुशबू चमन आराए मोहम्मद। तंजीम खुदा साज तमन्नाए मोहम्मद, तंजीम खुदा साज तमन्नाए मोहम्मद। मनशा जो खुदा की वही मनशाए मोहम्मद, मनशा जो खुदा की वही मनशाए मोहम्मद। जिस दिल में है अल्लाह वही रहते हैं वो भी। और नबी को अपने जैसा बशर कहने वाले अहले सुन्नत व जमात मसलक हनफी बरेलवी का अकीदा ये है क्या कि तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद, तस्लीम की खुशबू चमन आराए मोहम्मद, तंजीम खुदा साज तमन्नाए मोहम्मद। मनशा जो खुदा की वही मनशाए मोहम्मद। जिस दिल में है अल्लाह, जिस दिल में है अल्लाह वही रहते हैं वो भी, जिस दिल में है अल्लाह वही रहते हैं वो भी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मोहम्मद नहीं है जुदा रब से, क्योंकि अर्शे बरी पे खुद आदम ने जो देखा। हम दो सलात के बाद मेरे अजीज इज्जतों के लायक सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मुबारकबाद देता हूँ भाई मोहम्मद जफर राना नबीर साहिब और अहले मोहल्ला और खुसूसी तौर पर हमारी इस गांव की अंजुमन रिफाह अम्मा आशिकाने मुस्तफ़ा की सारी टीम को कि जिन्होंने अपनी ज़ेरे निगरानी आका के मिलाद की महफिल के साथ पूरा ताउन किया और हर आन और हर घड़ी जो है वो सरकार की महफिल मिलाद को गली गली में रचाने का काम दे रहे हैं और नबी का बुग़्ज़ रखने वालों के सीनों में बम फोड़ रहे हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि रब्बे कायनात ने अर्शे बरी पर भी अपने नबी के नाम को अपने नाम से जुदा नहीं किया। और आज का हमारा मौजू भी यही है, क्योंकि कल भी यही मौजू था और आज भी यही मौजू है। एक मौजू पे ही अगर गुफ्तगू किए जाएं तो सरकार की सीरत के पहलू खत्म नहीं होते। और अहले सुन्नत की ये शान है, रब ने ऐसा दिल अता फरमाया है कि जब भी नबी की शान पढ़ी जाती है दीवाने झूम जाते हैं। देरोज दर बुस्तां सिरा हमा तूतियां खुशनुमा पढ़ती थी नाते मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। और कुमरियां भी शौक हैं, डाले हुए सरतोक हैं, कहती थी अपने ज़ौक़ हैं, कशफत तुझा बिजमालिही। और बुलबुलें भी कूबकू ले ले के हर एक फूल की बू करती थी चर्चा सू बसू हसनत जमीयू फिसालिही। और चिड़ियों के सुन के चहचहे आशिक भला क्यों चुप रहे, लाजिम है हम पे फिर यूं कहें सल्लू अलैहि व आलिही। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियारात की बात चल रही थी और आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद दो जगह से आयत मुबारका का कुछ कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। पहली आयत रब्बे कायनात ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। अब आलिम से मुराद ये नहीं है कि एक ये आलिम है और एक आखिरी नहीं, बल्कि यहाँ तक के मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन ने लिखा कि कमोबेश 18,000 आलिमीन हैं।
اب اس کو اور سادہ کر کے سمجھ لیتے ہیں، اور سادہ کر کے خالق نے فرمایا اے محبوب جب پہلے میں نے نبی بھیجے، پہلے رسول بھیجے، کسی کو ایک خطہ دیا، کسی کو ایک گاؤں دیا، کسی کو قریہ دی، کسی کو وادی دی، کسی کو شہر دیا، کسی کو ڈسٹرکٹ دیا، لیکن اے محبوب جب تیری باری آئی تو میں نے تجھے خاتم بنا کے بھیجا ہے، تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک تیری ہی نبوت چلے گی۔ آقا نے عرض کی کہ مولا مجھے نبی کس جگہ کا بنایا؟ اٹھائیے قرآن پڑھیے سورہ فاتحہ، رب فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سونیا جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہاں کے لیے تجھے میں نے رحمت بنا کے بھیج دیا، وہاں کے لیے تجھے میں نے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ اب پتہ چلا کہ اب رب کی ربوبیت کونے کے ہر خطے تک ہے، اور کائنات کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر رب کی ربوبیت نہ ہو، تو جہاں پر رب کی ربوبیت ہوگی وہاں پر میرے مصطفیٰ کی مصطفیت ہوگی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، خالق نے محبوب کے لیے فرما دیا، فرمایا لولاک لما خلقت الشمس والقمر، لولاک لما خلقت الارض والسماء، لولاک لما خلقت الجن والانس۔ اگر اس کو پڑھی لکھی زبان میں پڑھ لیں، کیا کہا؟ او نبی if you not have to be what in the sky، کیا سونے آج تینوں نہ بناندہ، نہ زمین ہوندی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ ستارے، نہ چاند، کچھ بھی نہ بناندہ، تینوں بنان کا مقصد ہی ہے کہ میں اپنا رب ہونا ظاہر ہوں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، خالق کائنات جل جلالہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے ہر عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب دوسری آیت فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ knows well where to place his messengership، کہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کس جگہ رکھنی ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ان جیسے بشر سے جو کہنے لگے کہ اگر نبوت دینی ہی تھی تو امیہ کو دیتے، نبوت دینی ہی تھی تو عتبہ کو دیتے، نبوت دینی ہی تھی تو شیبہ کو ملتی، نبوت ملنی ہی تھی تو ابو جہل کو ملتی، نبوت ملنی ہی تھی تو شمر جیسے ان کے باپ جو تھے ان کو ملتی۔ کیوں؟ ان کے پاس مال ہے، ہر چیز ہے، محمد کے پاس کیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اب قرآن کہتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ knows well where to place، اللہ جانتا ہے کہاں رکھے گا his messengership، اپنی نبوت جس کو دینی ہے رب سب سے بہتر اس کو جاننے والا۔ سبحان اللہ۔ اب نبی مکرم شفیع معظم کو رب کائنات نے نبوت عطا فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جو ہے وہ دین کی دعوت دینا شروع کی۔ اب جو تو نبی کا عشق رکھنے والے تھے وہ نبی علیہ السلام کو ماننے والے بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اب نبی کو کیسا ماننے والے بنے؟ کیسا ماننے والے کہ نبی علیہ السلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا سرخ رنگ کا، اب اس سے ریٹ طے پا گیا کہ اتنے کا گھوڑا ہم جو ہے اس کی طے کرتے ہیں، میں تمہیں رقم دیتا ہوں تو گھوڑا دے دے۔ اب اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اب رقم نہیں ہے، لہذا تو گھوڑا لے کے کھڑا رہے، میں ابھی رقم لے کے آتا ہوں تجھے رقم دیتا ہوں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اب کچھ کافر جو تھے وہ آئے، انہوں نے کہا خیر تو ہے یہاں کھڑا ہے، کہا میرا جو ہے وہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ سودا طے پا گیا، وہ رقم لینے گئے ہیں۔ اب وہ یہودی تھے، اور آج کے دور کے اندر بھی کچھ ہیں جو منافقت کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا کر تجھے رقم زیادہ دیں گے اور تجھے گھوڑے کا سودا جو ہوا ہے نا اس سے مکر جا۔ اس نے کہا مجھے اور کیا چاہیے، مجھے اور کیا چاہیے؟ اگر اس کو کھلے الفاظ میں کر لیں، اگر کوئی کہے بھی اتنے ڈالر دیتے ہیں، اتنے پاؤنڈ دیتے ہیں، اللہ کے گھر سے اللہ کے محبوب کا نام مٹا دیں، اللہ کے گھر سے اللہ کے محبوب کا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب گھر ہے آپ کا، گھر ہے بھائی ظفر، گھر ہے آپ
آپ کا بھائی آصف بھائی رئیس، گھر ہے آپ کا، تختی لگی ہوئی ہے آپ کے نام کی یا آپ کے والد کے نام کی، تو آ کے کوئی اس تختی کو اکھیڑے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اور بولو بھائی جڑے کچھ نہیں کہنے گے چوپرو کیا کرو گے؟ حشر نشر ایک کر دیں گے نا۔ تو آج تک تو ہوا نہیں میرے بھائی، رب کے گھر سے رب کے رسول کا نام مٹا دیا گیا، ہم کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ آیا ہمارے گھروں کے باہر ہمارے باپ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہمیں رسول اللہ سے زیادہ پیاری ہے؟ نہیں۔ تو پھر آج عہد کرو، وعدہ کرو کہ آج سے ہم اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ جس رب کے گھر سے اس کے مصطفیٰ کا نام یا رسول اللہ لکھا ہوا مٹایا تھا ان کو سوائے ہستی سے مٹا دیں گے انشاءاللہ۔ اور آج سے یہ بھی وعدہ کریں، پہلے تو صرف ابراہیم مسجد کے سامنے فرنٹ میں لکھا تھا یا رسول اللہ اور اندر بھی لکھا تھا، بدبختوں نے مٹا دیا۔ آج سے عہد کریں کہ مسجد تو مسجد ہم اپنے گھروں کے باہر بھی دکھا دیں گے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ کیوں؟ ایک گھر سے نام مٹایا تھا انہوں نے، اب جب گھر گھر ہر تختی پہ لکھا نظر آئے گا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی سنی ہے کہ جو مسلک رضا کے تابندہ ستارے ہیں اور نبی کے سچے اور سچے عاشق ہیں اور نبی کی ناموس کے لیے کٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اولادیں قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ اپنے نبی کی شان پر ایک حرف بھی نہیں آنے دیتے، ان کا سارا کچھ لٹتا ہے تو لٹ جائے، یہ پرواہ نہیں کرتے۔ ہاں بات جب ان کی ذات کی ہو سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، کیوں کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، لیکن جب رب کے نبی کی ناموس کی باری آتی ہے، یہ اہل سنت و جماعت مسلک حنفی بریلوی یا رسول اللہ کہنے والے چپ نہیں رہیں گے، یہ گلی گلی چوک چوراہے محلے در محلے اغیار کی دیواریں کمپانے کے لیے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 نعرہ رسالت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بیٹھ جاؤ، اللہ رب العزت آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ اب سب سے پہلے چاند ایک بات ہے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا جی کہ جلوس نکالتے ہو، جھنڈے لہراتے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا چل مدینے کی سرزمین پہ سبحان اللہ، جب آمینہ کا لال ہجرت کر کے گیا تھا تو سرکار کا راستہ روکنے کے لیے بریدہ اسلمی آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ بریدہ اسلمی، اکیلا نہیں آیا تھا، 70 سے 80 افراد ساتھ لے کے آیا تھا۔ کیوں؟ کہ محمد عربی کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا۔ اب بنے گا میلاد، اب اہل سنت و جماعت مسلک حنفی بریلوی یہ تجھے دلیل دیں گے کہ نبی کی ولادت کے جشن کی خوشی میں اور نبی کے آمد کی خوشی میں جھنڈے لہرانا تم بدبختوں کی قسمت میں نہیں ہے، یہ صحابہ کے ماننے والے نبی کے غلاموں کی قسمت کے اندر ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سرکار داخل ہوئے، بریدہ اسلمی آگے آ گیا، اس نے جب آمینہ کے لال کے چہرے کو دیکھا، اب چہرہ کون سا ہے؟ پڑھ دوں، اب چہرہ کون سا ہے؟ اب چہرہ وہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نبی علیہ السلام کے اس چہرے کو اب بریدہ اسلمی دیکھتا ہے کہ جس چہرے کی بات آتی ہے قرآن والدحا کی صدائیں لگاتا نظر آتا ہے، اور اس محبوب کی آمد دیکھی ہے بریدہ اسلمی نے کہ یہ تو وہی محبوب ہے کہ جس کی زلفوں کی باری آتی ہے قرآن واللیل اذا
सजा की सदाएं लगाता है। ये तो वही मुस्तफा है कि जिस मुस्तफा की यतीमी में कुफार ने उंगलियां उठाना शुरू की थी, दुत्कारना शुरू किया था। ये तो वही आमीना का लल है कि जिसको खुद रब ने दिलासे दिए हैं, अलम यजिद का यतीमन आवास है। और ये तो वही मुस्तफा है जिसकी रजामंदी की बारी आती है। कुरान वाला सौफयूती कलब्बू का फतरदा की सदाएं बन के नासिल होता है। ये तो वही मुस्तफा है जिसके सीना या तो हर की बारी आती है। कुरान अलम नशरा लक सदरक की सदाएं लगाता है। ये तो वही मुस्तफा है जिसके जिक्र की बात आती है। रब फरमाता है सोनिया परेशान नहीं होना, ये बदबख्त तेरा जिक्र करे ना करे, तुझे गुलाम ऐसे सुच्चे दूंगा। ये जिक्र भी करेंगे, अपने सीने भी रोशन करेंगे, अगर ये भी करेंगे और मैं रब होकर अर्श पे तेरे चमन के ढंके बजाऊंगा, तेरी शान शौकत के तराने गवाऊंगा, और वो कोई आम नहीं होंगे, नूरी मखलूक होगी। और अब फरमाता है मैं रब होके फिर कहता हूँ वरफ़अना लक ज़िक्रक। और बुरैदा असलमी ने उस मुस्तफा को देखा कि जिस मुस्तफा के जुल्फ़े अंबरी और आपकी दाढ़ी मुबारक में लगाने वाली तेल की बारी आई है, तो रब्बे कायनात ने वत्तीन वज़ैतून वाली आयात को नाज़िल कर दिया। बुरैदा असलमी वो जो सरकार का रास्ता रोकने आया था, उसने देखा ये तो कोई आम नहीं है, ये तो यसरब में गया है तो रब ने मदीना बना दिया है। ये तो वो है कि जिसके शहर की कसमें ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद कह के रब खुद उठाता है। फरमाया ये कोई आम नहीं है, ये तो वो मुस्तफा है कि जिसको रब ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बना दिया। और सुनो ए बदबख्तो और ताल्लुक रखने वाले, उस गुमराह कुन और अकायदे कुफरिया से ताल्लुक रखने वाले बदबख्तो अहले सुन्नत व जमात मसलके हनफी बरेलवी के स्टेज पे आओ, तुझे बताते हैं कि आमिना के लाल की विलादत की खुशी में झंडा लहराना बुरैदा असलमी की सुन्नत है। अब सरकार का कलिमा पढ़ा, मुसलमान हुए, फिर अर्ज की मौला या रसूल अल्लाह ऐसे अब एंट्री नहीं होगी, अब आपकी आमद ऐसे नहीं होगी। सरकार ने फरमाया बुरैदा क्या करोगे? अर्ज की या रसूल अल्लाह जरा बड़ा पता तो लगे ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह तकबीर, अल्लाह अकबर, तेरी सालत या रसूल अल्लाह, तेरी सालत या रसूल अल्लाह। अब ये तो है सिर्फ झंडा। हजरत बुरैदा असलमी ने सर से इमामा उतारा और अपने नेज़े पे लिया और सरकार के यूं आगे चले। हदीस पाक है ये, सुभान अल्लाह की। अब हजरत बुरैदा असलमी आगे चल रहे हैं यूं, और यहाँ से बता रहे हैं अकेले नहीं चल रहे। हजरत बुरैदा असलमी के साथ 70 से 80 अफराद का गिरोह है, और ये जुलूस निकाल कर बताना चाह रहे हैं अरे मक्का के रहने वालों, तुमने एक हीरा खो दिया है, हम मदीना वाले इसकी शान और शौकत के डंके भी बजाएंगे। अब हम सरकार के विलादत की खुशी में झंडे भी उठाएंगे और आमीना के लाल की आमद पे ये तराने भी लगाएंगे। और क्या कह रहे थे या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह, ये नारे कहते हैं लगाएंगे। ये सरकार के सहाबा से साबित है झंडे लहराना, और तुम कहते हो कहां से साबित? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमा हक अहले सुन्नत। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के रब की तौहीद भी है। हम सहाबा को भी मानने वाले हैं, आले बैत अतहार को भी मानने वाले हैं। क्यों कि वहदत के बड़े जाम पिलाता तू है, वहदत के बड़े जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अज़ल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़ नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, हबशी है या करशी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, ला हद करम आ सुनाता तू है, ला हद करम आ
تو ہے, اندھیروں کو سویروں میں سلاتا تو ہے, سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. یکتا ہے یگانہ ہے, تو احد صمد ہے, مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے, مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے. اور اہل سنت کے پلیٹ فارم پر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم آقا کی حمد بھی آقا کے رب کی حمد بھی کرتے ہیں, اور رب کائنات کے پیارے محبوب سرور کون مقام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے بھی پڑھتے ہیں. کیوں؟ مصطفیٰ سے خاص نسبت ہے, اور صرف سرکار سے نہیں, سرکار کی آل سے محبت کرنے والے بھی ہیں. اور مسلک اہل سنت جماعت حنفی بریلوی تعلق رکھنے والوں کے عام بندے کے پاس تو یا رسول اللہ پہ ماتم کرتا ہے, ہم تو یا حسین بھی کہتے ہیں یا علی بھی کہتے ہیں. یا رسول اللہ پہ تجھے موت پڑتی ہے اور تیرے اندر سے کوئی چیز تجھے جنگ مارتی ہے. اہل سنت کی محافل میں شرکت کر, تیرے اندر کے کیڑے مر جائیں گے, اور تیری خلافت کے وہ گندے ملاب جو تیرے وجود کے اندر گرشش کرتے نظر آتے ہیں, اور تو ہماری نئی نسل کے اندر یہ عقیدہ پروائٹ کر رہا ہے کہ نبی کر کچھ نہیں سکتا. میں نے کہا چل کربل کی سرزمین پہ تو نبی کے بارے کہتا ہے نبی کر کچھ نہیں چل سکتا. میں نے کہا چل نواز صاحب مصطفیٰ کی بارگاہ میں چل, سردر سے ہے الگ لیکن نیزے پہ قرآن سنا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, سونے کی آمد, میٹھے کی آمد, آقا عطار کی آمد. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہ ہم تو اس آقا کے ماننے والے ہیں کہ جس کو رب نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے, مختار کل. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, ہمارے نبی کو اختیار کیا. آج ہم گھر کے اندر 10 بندوں کا کھانا پکا لیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے ایک عزیز بھائی نے کہا تھا کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں جن کو سادہ سی غزلیں سمجھ آتی ہیں, سادہ سی باتیں ہیں سمجھ آتی ہیں. آپ نے پکایا 10 بندوں کا کھانا, 50 آئیں تو پورا آ جائے گا؟ نہیں. 10 بندوں کا کھانا 50 بندوں پورا آ جائے گا؟ نہیں. اگر نبی ہم جیسے بشر ہوتے, کھانا تو تھا 10 بندوں کا, 1500 نے کیسے کھا لیا؟ سبحان اللہ. عام ایرا گیرا لکھو گیرا کتاب نہیں پڑھ رہا, سیاستہ ہے, سیاستہ پڑھتے یہ بھی ہیں, پڑھتے ہم بھی ہیں. یہ پڑھتے ہیں ان سے جن کے سینوں میں سرکار کا بوجھ ہے, ہم نے ان سے پڑھا ہے جو عشق کے جام پلاتے ہیں. یہ ان سے پڑھتے ہیں کہ جب وہ حدیث آ جاتی ہے مشکات اور سیاستہ کے اندر ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. اب آپ سے سوال ہے, اب آپ نے جواب دینا ہے کہ ایک طرف ہے ترجمہ ان کا جو نبی کو اپنا جیسا کہتے ہیں, ایک طرف ہے ترجمہ ان کا جو کہتے ہیں ہمارے نبی کی شان وراء الورا ہے. اب یہ ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب حالت غصہ میں ہوتے تھے, کوئی چیز آپ کی طبیعت کو ناگوار گزرتی تھی تو سرکار کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. کیا ہو جاتا تھا؟ سرخ. اب یہ کیا کہتے ہیں, سمجھ آگئی یہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ یہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ایسے سرخ ہو جاتا تھا, ایسے سرخ جیسے آگ کے انگارے. اور ادھر والے ترجمہ کرتے ہیں ہمارے مصطفیٰ کا چہرہ ایسے سرخ ہوتا تھا جیسے انار کے دانے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ والے سچے ہیں یا یہ والے دائیں ہاتھ والے. کیوں کہ ان کے سینوں میں سرکار کا عشق جو ہے, اور یہ ان جیسے نہیں جو بدبخت کہتے ہیں نبی ہم جیسے. اور رات ابھی پیریڈ لگا تھا لیکن پھر بھی طبیعت میں نکھاری نہیں آئی. اور میں نے پہلے بھی یہ مغرب کے بعد بیان میں کہا تھا کہ پھر اعلان صبح یہ ہوا جی ہم بھی تو سنی ہیں, اعلان کیا جی ہم بھی سنی ہیں, اور بچے ساڑھے کول بھیجو, میرے کول 70-80 بچے پڑھ دے. اور میں کہا نہیں,
ہمیں بابا جی خادم حسین رضوی بتا گئے کہ پی پی ایس والے سنیوں کے پاس نہیں پڑھانا، ٹی ٹی ایس والوں کے پاس پڑھانا ہے۔ اب کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں۔ اب انہوں نے لیول اپنے اوپر کب لگایا اہل سنت و جماعت کا، وہ رات بتا چکا۔ بات ہر بات دہرائی نہیں جاتی، سمجھ بھی لیا کریں۔ رات بتایا تھا کہ جب برقعے پہننے پہ مجبور ہو گئے، صرف مرکز دیوبند لکھا جاتا تھا، لیکن نبی کو اپنا جیسا کہنے والے بشر اہل سنت و جماعت مسلک حنفی بریلوی کا ہر عام بندہ بھی تجھ سے یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ تو نبی کے بارے میں یہ کہتا ہے، نبی کو اختیار نہیں تو پھر نبی کے عاشقوں کی جماعت کا ٹائٹل لے کے خود کو بچایا کیوں بچایا؟ کیوں کہ ساری عمر برقعوں میں تو گزار سکتا نہیں تھا نا، اس لیے پھر آج دیوبند کے ساتھ لگا دیا اہل سنت وال جماعت۔ ہم تجھے بتاتے ہیں بابا جی خادم حسین رضوی کے وہ قول کہ بابا جی نے کہا تھا پی پی ایس والے نہ بنو، ٹی ٹی ایس والے بنو۔ اب یہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں جی ہم بھی سنی ہیں۔ ارے بھائی سن، تم سنی ہوگے لیکن عشق مصطفیٰ میں تم پلے سنی ہو، اور یہ بیٹھے ہیں سرکار کے عاشقان کا ہجوم جو ٹی ٹی ایس والے ہیں۔ کیوں کہ یہ ٹنا ٹن سنی ہے، ٹنا ٹن جو ٹنا ٹن والے وہ تو بولے نا ٹنا ٹن ہے۔ کیوں ہم اپنے عقیدوں کو واضح بیان کرتے ہیں، ہم دو نمبری کر کے کسی کے گھر میں نہیں گھستے، اور جب گھستے ہیں تو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب پاؤں پکے ہوتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں؟ او بھائی میں تے ہے ہی نہیں سی، بھائی میں تے ہے ہی نہیں سی، جے میں ہوندا نا میں تے لکھن بھی نہیں دینا سی۔ شہزادے تب ہمارے سرکار کے عاشق جو تھے نا ان کو پتہ نہیں تھا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ اگر عقیدے کا تب واضح پتہ ہوتا نا، جن ہاتھوں سے تو نے نام مصطفیٰ کاٹا تھا نا تیرے ہاتھ کاٹ دیتے، تیرے ہاتھ کاٹ دیتے، پتہ نہیں تھا۔ ہاں اب تجھے بتائیں گے جب گھر گھر تختی تختی پہ لکھا ہوگا کیا لکھوائیں گے بھائی؟ یہ ضروری نہیں کہ کسی پینٹر سے لکھوانا ہے، اٹھائیے صبح مار کر اور لکھیے کسی سلیٹ پر اور اپنے دروازے پہ چسپاں کر دو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 نعرہ رسالت۔ سنیے، جو پڑھا ہے وہ کوئی عام کتاب سے نہیں پڑھا۔ اب ادھر دیکھنا، یہ مسلم شریف ہے، جلد نمبر ہے 2، صفحہ نمبر ہے 419 کہ سرکار کا میلاد مدینے میں منایا گیا، اور منایا کیسے؟ فرمایا کہ فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت، مرد اور عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے۔ جیسے ہمارے ہجوم عاشقاں آ رہا تھا، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی گھر کی دروازوں سے دیکھ رہی تھی، یہ کوئی پل پلے نہیں جا رہے، یہ سرکار کے ٹناٹن سننی جا رہے ہیں جو نبی کی ناموس کا نعرہ لگاتے ہوئے یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے جا رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف ہے، سیاستہ کی معتبر کتاب بخاری کے بعد، اور بخاری وہ کتاب ہے جو قرآن پاک کے بعد کائنات عالم میں سب کتابوں سے افضل ہے، اور دوسرے نمبر پر امام مسلم کی صحیح مسلم ہے۔ اب جلد نمبر ہے 2، صفحہ نمبر ہے 419، اور ورقے دا پاسا کھبا، سبحان اللہ، ورقے دا پاسا کھبا۔ اب آگے کیا ہے؟ فرمایا مدینہ کے لوگ فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق، عورتیں، مرد، مائیں، بہنیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، لیکن وتفرق الغلمان، اور پھیل گئے بچے، والخدم، اور غلام، فی الطرق، راستوں میں۔ سبحان اللہ، ننے منے سرکار کے عاشق
عاشق جو ہیں وہ رستوں کے اندر رسول کی آمد کی صدائیں لگا رہے ہیں، اور نبی کا میلاد کا حوالہ پوچھنے والوں تجھے ہم بتاتے ہیں یہ ہمارے باپوں کی کتاب نہیں، استاد بھائی میری طرف کر لو تاکہ پتہ چلے انہوں، یہ کسی اور باپے کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، حوالہ جھوٹا ہو، حوالہ غلط ثابت کر دیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اب مولوی کا نام کیا ہے جی؟ عبدالحق الہبادی، مکتبہ دیوبند کا معتبر مولوی۔ اب کتاب کا نام ہے جی الدر المنظم، اور صفحہ نمبر ہے 54، اور یہ ایڈیشن جو ہے یہ 1907 کے اندر شائع ہوا، جس کے اندر عبدالحق الہبادی لکھتا ہے کیا؟ نبی کا میلاد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کا میلاد۔ اور اشرف علی تھانوی ان کا بڑا باپا، وہ اپنی کتاب میلاد النبی، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، لکھیے ریسرچ کیجئے، میلاد النبی کتاب ہے، مصنف ہے اشرف علی تھانوی، اس کے اندر میلاد لکھا ہے، سبحان اللہ۔ آگے چلیے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی روایت کو نقل کرتا ہے کون؟ عبدالحق الہبادی، مکتبہ دیوبند، اور صفحہ نمبر 54، کتاب کا نام ہے الدر المنظم۔ اب لکھتا کیا ہے؟ کہا مررتو مع النبی عامر الانسانی وکان یعلم وقاعیا لا تدیتہ علیہ السلام لا ینائیہ وعشیرتہ۔ کہا کہ ہم نے دیکھا کیا؟ حضرت ابو دردہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، اب عبدالحق الہبادی نے لکھی ہے اپنی کتاب در المنظم کے اندر، کہا کہ حضرت ابو دردہ سرکار کے ساتھ گزر رہے تھے، حضرت عامر انصاری کا گھر آیا، تب دیواریں چھوٹی ہوتی تھی، کہا گھر سے نا آواز آ رہی تھی کیا؟ واقعاً علی ولادت رسول اللہ، سرکار کی ولادت کے واقعات سنائے جا رہے تھے، سرکار کی شان کے قصیدے سنائے جا رہے تھے۔ اب راوی بھی صحابی ہیں، جس کے گھر میں میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے وہ بھی صحابی ہے، اور لکھنے والا ہمارا باپا نہیں ہے، اور سنو ہمارا باپا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ کیا لکھتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ دستک دی، حضرت عامر انصاری کے بیٹے نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھول کے کیا کہتا ہے؟ کہا ابا جی جڑے آقا دا میلاد منا رہے سی نا وہ آقا آ گئے، جے سونے دا میلاد منا رہے سی نا، جس نبی دی شان کی یا رسول اللہ دیاں صدامہ لگا رہے سی، وہ تشریف لے آئے، کیڑے نبی جڑے رحمت بن کے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عامر انصاری دے گھر دے اندر داخل ہوئے، حضرت عامر انصاری نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے جیڑا کام میں کر رہے ہیں اے صحیح بھی ہے یا نہیں؟ اے صحیح بھی ہے یا نہیں؟ اب حدیث پاک کے الفاظ سماعت فرمائیے، سرکار علیہ السلام ان اللہ فتح لکا ابواب رحمتک والملائکۃ کلہم یستغفرون من فعل فعلک نجاکما کما نجاتک۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا اے عامر جو تو نے کام کیا ہے نا، خدا کی قسم رب اپنے فرشتوں کو بتا بھی رہا ہے، رب اپنے فرشتوں کو بتا رہا ہے، اور رب کے سارے فرشتے تمہارے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کلہم یستغفرون، سارے دے سارے فرشتے اس صحابی واسطے مغفرت دی دعا کر رہے سی جڑا آقا دا میلاد منائے ہوئے سی۔ دیکھیں بھائی ظفر تھانوں مبارک ہوئے بھائی، اور سرکار نے فرمایا ان اللہ ان فعل نجاکما نجاتکا، اے تیرے واسطے نہیں عامر، ایک قیامت دے دہاڑے تک جیڑا بندہ بھی میری شان دی محفل سجائے گا نا، اے انعام مودے واسطے بھی اپنی نسبتاں تے ناز کریا کرو، اور اپنے عقیدے تے ناز کرو۔ ساڈا عقیدہ کسی ایرا گہرا نتو کھیراڑا نہیں، ساڈا عقیدہ صحابہ۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بات چلی تھی کہ آپ کے گھر میں 10 مہمان آ جائیں، کہاں سے چلی تھی؟
کبھی رک گیا کبھی چل دیا، کبھی رک گیا کبھی چل دیا، کبھی رک گیا کبھی چل دیا، پہنچے نہیں تسی اجے بھائی، سبحان اللہ، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، سبحان اللہ، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں سے گزر گیا۔ ہم آقا کے میلاد کی محفل میں جلوس نکال کے نکلے تھے جامع مسجد بلال سے، اور گلی گلی سے ہجوم عاشقاں نبی کی صداقت کے نعرے بھی لگاتا رہا، رب کی وحدانیت کے ترانے بھی گاتا رہا، اور مولا علی کی شان میں نعرے بھی لگاتا رہا، اور لوگوں کو بتاتا رہا ہم وہ ہیں جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، مٹانے والے نہیں ہیں، لکھنے والے ہیں، نقش کرنے والے ہیں، لوگوں کے دلوں تک پہنچانے والے ہیں، اور یہ عقیدہ تیرا نہیں۔ اے ابراہیم مسجد میں بیٹھے فی الوقت کہ ملا سن لے، یہ تجھے عاشقان مصطفیٰ کے ہجوم میں بیٹھا ایک سرکار کا ادنا غلام بتا رہا ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جو نبی کی ناموس کی خاطر سر کٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ کی صدائیں لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کیوں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بات ہی یہ سکھائی ہے، لٹتا ہے تو سارا کچھ لٹ جائے لیکن نبی کی ناموس پہ آنچ نہ آنے۔ تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ 10 بندے آنا کھانا پجامان پورا آج نہیں، اب غزوہ خندق ہے، بات یہ بھی رات سنانی شروع کی تھی لیکن بات کہاں سے کہاں نکل گئی پتہ نہیں چلا۔ اب حضرت جابر نے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام کے شکم اطہر کے اوپر 2 پتھر ہیں۔ اب یہ تاریخ کی معتبر جو بھی کتاب اٹھا لو، تاریخ ابن خلدون اٹھا لو، ابن ہشام اٹھا لو، البدایہ والنہایہ اٹھا لو، سبل الہدی والرشاد اٹھا لو، تاریخ کی جتنی معتبر کتابیں ہیں، آخر کے اندر آپ کو میلاد کا حوالہ دے کے جاؤں گا، ایک کتاب نہیں، ایک نہیں، کم و بیش باری کی نسبت سے 12 کتابوں کا حوالہ سبحان اللہ، کہ میلاد باری کو ہے، یہ ثابت کریں گے آج بھائی۔ اب حضرت جابر نے دیکھا نا کہ سرکار کے شکم پہ 2 پتھر ہیں، اب گھر آئے، گھر والی سے کہا کہ سرکار کی صحابیہ میں نے دیکھا ہے اپنے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندے ہوئے، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے نبی کی دعوت کروں۔ اب حضرت جابر کوئی امیر زادے نہیں تھے، امیر زادے نہیں تھے، اور ہمیشہ عشق جو ہے نا یہ غریبوں کی ہی جگیر رہا ہے، سبحان اللہ، پیسہ امیروں کی جگیر رہا ہے، اور عشق مصطفیٰ۔ لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر جو ہے وہ سرکار کا عاشق نہیں ہوتا، ہوتے ہیں بھائی، لیکن وہ ہوتے ہیں امیر مال کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی، اور صرف مال والے امیر تو یہ بھی ہیں جو کہتے ہیں رسول ہم جیسے، لیکن ان کا پیسہ صرف کتیا کے بچوں کی طرح بڑھتا ہے، لیکن عاشقوں کا پیسہ بکری کے بچوں کی طرح بڑھتا بھی ہے، کٹتا بھی ہے، میلاد میں بٹتا بھی ہے، سیلاب زدگان تک پہنچتا بھی ہے، آقا کے میلاد میں لگتا بھی ہے، لنگر پکتا بھی ہے، دیوانوں پہ خرچ بھی ہوتا ہے، اور آقا کے عاشق ہجوم عاشقہ میں آقا کی تعریف پڑھنے والوں پر نشاور بھی کرتے ہیں، اور یہی ان کا مال ہے جو بکری کے بچوں کی طرح بڑھتا بھی ہے، کٹتا بھی ہے، ریوڑ پھر بھی بکری کے بچوں کے نظر آتے ہیں، اور ان کا مال کتیا کے بچوں کی طرح بڑھتا تو ہے لیکن کہیں نہ میلاد میں لگتا نظر آتا ہے، نہ سیلاب زدگان میں بڑھتا نظر آتا ہے، نہ ہجوم عاشقاں پہ لٹتا نظر آتا ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں کہ یہ عشق قسمت والوں کی جاگیر ہوا کرتا ہے۔ اور حضرت جابر آئے گھر اور کہا کہ سرکار کی دعوت کرنی ہے، تو آریانی نے کہا ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں،
नहीं, उसने कहा वो बकरी का एक बच्चा खड़ा है, उसको ज़िबा कर लो, उससे ये है 10 से 15 बंदों का जो खाना है अच्छे तरीके से बन जाएगा। अब हजरत जाबिर ने बकरी का बच्चा ज़िबा किया, ज़िबा करके अपनी बीवी के हवाले किया, कहा तू इसको पकाना शुरू कर, मैं आमीना के लाल को दावत देके आता हूं। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करना और सुनना, और नबी को अपने जैसा कहने वाले सुन कि सरकार के आशिक यूं सरकार की सना बयान करते हैं। अब हजरत जाबिर की बीवी ने कहा ऐसा करना, खाना कम है, सरकार से कहना 10 बंदों को साथ ले आए, खाना खा लें। हजरत जाबिर कहते हैं मैं सरकार के पास गया, कहा या रसूल अल्लाह 10 बंदों का खाना तैयार किया है, आप आ जाइए। सुभान अल्लाह। अब सरकार ने बिलाल को बुलाया, मैं बिलाल अब जो कहते हैं नबी को इख्तियार नहीं, भाई इनका अकीदा ये है और इनकी किताबों से साबित करने की जिम्मेदारी मेरी है। अब इनका अकीदा ये है कि नबी एक तिनका उठा के इधर रखने का भी इख्तियार नहीं रखता। और मैंने कहा सुन न पगले, तूने किसी अच्छे से पढ़ा ही नहीं, सुभान अल्लाह। किसी दानश्वरों की सोहबत में बैठा ही नहीं है, तुझे किसी दरवेश की संगत मिली ही नहीं है। तो अगर दरवेशों के पास बैठा होता, सरकार के आशिकों में बैठा होता, तो तुझे पता चलता कि सरकार को तिनका उठाने का इख्तियार नहीं बल्कि रब ने मुख्तार कुल बना के भेजा है। अब दावत दी हज़रत जाबिर ने, या रसूलल्लाह 10 को साथ ले आइए। सरकार ने कहा बिलाल ऐलान कर दो कि आज तुम्हारे भाई जाबिर ने सभी की दावत की है। सुभान अल्लाह। अब ये सहाबी थे और या रसूलल्लाह कहने वाले थे, और अगर कोई तकलीफ आती थी तो क्या कहते थे, या रसूलल्लाह उन्जुर हालना। और सरकार अलैहिस्सलाम के गुलामों, अब हजरत जाबिर घर पहुंचे और जाके घर वाली से कहा कि मैं दावत दे आया हूँ लेकिन सारे सरकार के आशिक आ रहे हैं। घरवाली ने कहा तूने क्या कहा था? कहा मैंने तो यही कहा था या रसूलल्लाह 10 बंदों का इंतजाम है, आ जाइए। कहा फिर तूने तो 10 का कहा था ना? कहा हमारा काम था आका को दावत देना, अब आका के खाने की जिम्मेदारी हमारी है। जिनको कमली वाले ने बुलाया है, अब रब ने उन्हें मुख्तार कुल बना के भेजा है, वो जाने उसका खुदा जाने, वो जाने उसका खुदा जाने। ये है सहाबा का अकीदा कि नबी हर कुछ कर सकता है। तो हजरत जाबिर को चलने से पहले ना आका ने फरमाया था, जाबिर जब हम आए ना, हमारे आने तक ना ही हंडिया से ढक्कन उतारना है, ना ही रोटियां बनाना शुरू करनी है। जब मैं आ जाऊं तो तब। अब सरकार जलवागर हुए, साथ कमोबेश 1500 सहाबा थे। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब क्या लिखता है, कहा खुदा की कसम हजरत जाबिर के घर की जगह थी थोड़ी। तो बच्चों मेरी तरफ, बच्चों इत्थे आ जाओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत जाबिर के घर के बारे में मरक लिखता है, जाबिर का घर था छोटा, लेकिन खुदा की कसम, खुदा की कसम पता नहीं चला कि उस मुस्तफा के हमारे आंगन में आने से हमारे आंगन में वुसअत कैसे हो गई। कहा सारे से आपा पूरे हो गए। अब सरकार ने फरमाया जाबिर चूल्हे पे जो पड़ी हंडिया है ना, उसका ढक्कन सरकाओ। अब सवाल है तुम्हारी तरफ, अपने आप को सुन्नी कहने वाले, ये आज नहीं तो सुबह आजमा के देख लेना। हमारे नबी वो हैं कि जिन्होंने सहाबी के घर दावत थी और मेहमान बन के भी सरकार के साथ सहाबा आए थे। सरकार ने लुआबे दहन डाला, पहले फकत खाना था भाई जफर, पहले सिर्फ खाना था, लेकिन अब वो तबर्रुक बन गया। क्यों? अब सरकार का लुआबे दहन जो मिल गया है। अब नबी को अपना जैसा कहने वाले सुन, और तू कहता है नबी को इख्तियार नहीं। सुन, हमारा अकीदा ये है कि नबी का लुआब जिस हंडिया में डल जाए, सहाबा तबर्रुक समझ के खाते हैं। तेरे तो अपने बच्चे हैं ना, तेरी तो अपनी बीवी है ना, तेरे तो अपने बहन भाई है ना। घर की पकती हुई हांडी में एक दफा धूप तो डाल के मुझे दिखा, फिर कहना तो नबी जैसा है। वही मसाले की भरी हुई डोई तेरे सर पे तेरी बीवी ना दे मारे, और तेरे बेटे वही प्लेटों के अंदर डाला हुआ सालन तेरे मुंह पे ना फेंक दे। और नबी को
अपना जैसा कहने वाले, हम तो ये कहते हैं हमारे नबी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अब सहाबा ने खाना खा लिया लेकिन सरकार ने नहीं खाया। अब हजरत जाबिर जब आए थे ना सरकार को लेने, हजरत जाबिर के 2 बेटे थे, एक बेटा घर में था, एक बेटा बाहर खेलने के लिए गया हुआ था। जब दूसरा बेटा घर में खेल के आया ना, तो जो घर के अंदर बेटा था वो कहने लगा, भाई तूने कभी जानवर ज़िबा होते देखा है? कहा नहीं। कहा आज मैंने देखा है, बाबा जी ने जो है वो ज़िबा किया था। हम करते हैं, मैं तुझे करके बताता हूँ कैसे ज़िबा किया। अब बच्चों की खेल थी, अब ये रब ने दिखलाना था कि मेरा नबी मुख्तार कुल है, मेरा नबी मुख्तार कुल है। अब हजरत जाबिर के बेटे ने उस छोटे बेटे की गर्दन पे छुरी रखी और छुरी चल गई और बच्चा जो है इंतकाल कर गया। अब माँ को जब पता चला ना, वो छत पे चढ़ गया और छत से गिर गया, गिर के वो भी दम दे गया। अब हजरत जाबिर के घर में 2 बच्चों की लाशें पड़ी हैं, 2 बच्चों की लाशें, लेकिन हजरत जाबिर की बीवी ने अभी तक हजरत जाबिर को बताया नहीं। और मैंने कहा सुन रे पगले, तो मिंबर पे बैठ के, मिंबर भी मुस्तफ़ा का है और शान में गुस्ताखियां भी तो कमली वाले की करता है, मुसल्ला इमामत मुस्तफ़ा का है, लेकिन वहाँ खड़े होकर भी सरकार के सहाबा सरकार की आल पे भौंकता है। और मैंने कहा चल फैजाबाद की धरती पे माओ ने अपने लाल दिए हैं अपने नबी की नामूस को बचाने के लिए, उन्होंने शैल खाए हैं अपने नबी की नामूस को बचाने के लिए। और वो माएँ आम नहीं थी, वो हजरत जाबिर की बीवी जैसा अकीदा रखने वाली थी कि नबी की दावत है। अगर जाबिर को पता चला गमगीन हो जाएंगे, जब गमगीन होंगे आका देख लेंगे, पता चल जाएगा। और मैंने कहा जिनके बच्चे फैजाबाद की जमीन पर जिन्होंने अपने आप सीनों में गोलियां खाई हैं, शैल बर्दाश्त किए हैं, वो किसी आम बंदे या तेरे जैसे नहीं थे, या तेरे जैसों के वाज़ो नसीहत को सुनकर सिर्फ घरों के अंदर बैठ के ये कहने वाले नहीं थे नबी हम जैसे, हम नबी जैसे। वो देखने वाले, हम देखने वाले, वो सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, वो खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो पीते हैं, हम भी पीते हैं, वो चलते हैं, हम भी चलते हैं। शादियां नबी की हुई, शादियां हम भी करते हैं, बच्चे नबी के हुए, बच्चे हमारे भी होते हैं। नबी को अपना जैसा बशर कहने वाले, तुम कहते हो पसीना नबी को आता है, हमें भी आता है, नबी कज़ाए हाजत को जाते हैं, तुम भी जाते हो, और तुम्हारा अकीदा ये है। लेकिन अहले सुन्नत की माओं का अकीदा ये है कि वो कहती हैं हमारे नबी बशर हैं लेकिन आला बशर हैं और नूर हैं तो आला नूर हैं, और हमारे नबी का पसीना तुम्हारे पसीने जैसा नहीं, हमारे नबी का खाना तुम्हारे खाने जैसा नहीं, हमारे नबी का चलना तुम्हारे चलने जैसा नहीं, हमारे नबी का बोलना तुम्हारे बोलने जैसा नहीं। तुम बोलते हो, लोग लिखना गवारा नहीं करते, मेरा महबूब बोलता है, रब फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा, और तुम चलते हो, कोई कुछ नहीं कहता, मेरा महबूब चलता है। रब कुरान की आयत का नुज़ूल फरमाता है, मेरा महबूब बैठा हुआ कंबल ओढ़ने के अंदाज को बदलता है, कभी रब या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है। और मेरा नबी जब गमगीन होता है, यतीमी पे उंगलियां उठने के बावजूद, तो रब अलम यजिद का यतीमन फआवा से दिलासे देता है। और नबी को अपने जैसा बशर कहने वाले सुन। हजरत जाबिर से सरकार ने फरमाया जाबिर अब मेरी आदत सी हो गई है, हसनैन करीमैन को पास बिठा के खिलाता हूँ, जब तक बच्चे पास ना हो तो खाने में मजा नहीं आता, अपने बच्चों को बुलाओ। हजरत जाबिर बीवी से पूछा कि बच्चे किधर हैं, बीवी ने टाल दिया, कहा खेलने के लिए गए हैं। सरकार ने फरमाया जाबिर मुझे भी इतनी भूख नहीं है, मैं इंतजार कर लेता हूँ। अब बीवी से कहा जल्दी करो, तुम घर में देखो, मैं बाहर जाके देख के आता हूँ बच्चे कहाँ हैं। आज तो हमारे मुकद्दर ही जाग गए, कमली वाले मुस्तफा हमारे बच्चों को बुला रहे हैं। अब हजरत जाबिर गली में देख के आए तो बच्चे नहीं। अब बारगाह मुस्तफा में आने से पहले अपनी बीवी से कहा कि सच सच बता बच्चे किधर हैं। बीवी ने बाजू पकड़ा, कमरे में ले गए। अब चादर तानी हुई है चारपाई पे, अब चादर उठाई तो हजरत जाबिर क्या देखते हैं, दोनों बच्चे इस दुनिया फानी से कूच कर गए।
اب حضرت جابر بارگاہ مصطفیٰ میں آتے. اب دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ کہ حضرت جابر نے آکر عرض کی یا رسول اللہ بچے بہت دور نکل گئے, اب وہ آ نہیں سکتے. بچے کہاں گئے؟ اور نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والے سن. حضرت جابر کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی مختار کل ہے. عرض کی یا رسول اللہ وہ بہت دور نکل گئے. اب یہاں پر دو روایتیں ہیں. ایک راوی لکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جابر جا کے انہیں کہہ دو کہ کملی والا مصطفیٰ بلا رہا ہے, وہ آ جائیں گے. تم کہتے ہو دن کا اٹھانے کا اختیار نہیں, اور ہمارا عقیدہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا یہ ہے کہ ہمارے آقا چاند کو اشارہ کریں تو وہ دو لخت ہو جائے, سورج کو اشارہ کریں وہ اثر پہ پلٹ کے آ جائے, اور ہمارا نبی وہ ہے جو پنگھوڑے میں لیٹا ہوا اپنا ہاتھ ہلائے, چاند کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے. ہمارا نبی تو وہ ہے مسکرائے تو چاند حلیمہ کے آنگن میں, ستارے جو ہیں وہ حلیمہ کے آنگن میں اتر جائیں. اور ہمارا نبی تو وہ ہے کہ حلیمہ کے گھر میں آئے تو بکریاں جو قحط سالی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تھن خشک ہو چکے تھے, ان کے تھنوں میں اتنا دودھ اترے کہ دودھ ختم نہ ہو. ہمارے نبی تو وہ ہیں کہ جو حلیمہ کے آنگن میں آئے تو حلیمہ کی خشک چھاتی کو رب نے دودھ سے بھر دیا. اور نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والے سن. راوی کی دوسری روایت کہ خود مصطفیٰ نے بیٹھے ہوئے کہا او جابر کے بچوں جلدی آ جاؤ, مل کے کھانا کھاتے ہیں. خدا کی قسم حضرت جابر کے بیٹے نبی کو اپنا جیسا کہنے والے سن. حضرت جابر کے بیٹے دوڑتے ہوئے آئے اور سرکار کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے. یہ ہے میرے نبی کا اختیار, یہ ہے میرے نبی کا اختیار کہ سرکار مردوں کو آواز دیتے ہیں, رب زندہ زندگی عطا فرما دیتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سرکار کی عشق کی باتیں جتنی بھی سنی جائیں وہ کم ہے, لیکن وقت اجازت نہیں نہ دیتا آپ کہیں تھک ہی نہ جاؤ, کیونکہ محفلیں ہماری 12-13 تک چلنی ہیں. پھر یہ نہ کہو یار مولوی تے جان ہی نہیں چھڑتا, اے تھکے تا نہیں. چلو ایک میلاد دی تھانوں دلیل اپنے طرح دی دے دیئے تاکہ ہر بندہ سوکھے طریقے نہ اگلے بندے نو ہینڈل کر سکے. ایک بادشاہ سی, بادشاہ دینا وزیر سی. ہن بادشاہ انہاں وزیراں دے وچوں ایک وزیر نہ بڑا پیار کردا سی, ہن باقی وزیر نہ ہو جلدے سی سڑدے سی. کیوں کہ بادشاہ یار ایدہ بڑا بڑی محبت کردا. انہوں نے کہا کہ یار اتنا کریے کہ انہوں بادشاہ دے سامنے رسوا کریے نا تو چس آ جائے گی. انہوں نے ایک پلان بنایا, پروپیگنڈا تیار کیتا. اور بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ تیرا جڑا چہیتا وزیر ہے نا, اسی وہ کونوں چند سوال کرنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں کرو, اور یہ دلیل ہے میلاد دے بارے, ہر بندہ سن لوے تے پلے بن لوے. ہر واری یہ ساڈا یہ فرض نہیں ہے ساڈے تے کہ اسی انہاں نوں کتاباں چک کے دلیلاں دکھاوندے پھریے. اسی بغیر دلیل تو سرکار دا میلاد الحمدللہ دلیلاں بھی بہت ہے, لیکن اسی بغیر دلیل تو منانے. دلیلاں تے شیطان نے وہ منگی. اچھا ہن بادشاہ دی بارگاہ دے اندر چہتا خلیفہ بھی ہے, باقی بھی ہے. انہوں نے پہلا سوال کی کیتا کہ بادشاہ تیرے خلیفہ دے کولوں پہلا سوال ہے کہ ہتھاں دی ہتھیلیاں تے بادشاہ دے بال کیوں. سوال کی کیتا کہ بادشاہ دے ہتھاں دی ہتھیلیاں تے کی نہیں, ہتھاں دی ہتھیلیاں تے بال ہوندے ہیں نہیں ہوندے نا. یہی رونا مردے. انہاں دے پیواں نے لکھیا کہ میلاد جائز, لیکن یہ کہندے کتھے ہتھاں دی ہتھیلیاں تے بال ہوندے نہیں. بے جا سوال, لیکن بے جا سوال دا جواب دین دی چاسی اپنی. انہوں نے کیا اے سی نا, وہ کہہ سکتے بھائی بال ہوندے نہیں تو تنوں میں کتھوں دلیل داں. اور بادشاہ دا چہیتا سی نا, ایمی تے نہیں نا چہیتا سی. انہوں نے کیا کہ اچھا جی کہ بادشاہ دی ہتھیلیاں تے بال اس کر کے نہیں کہ بادشاہ نو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازیا, اے اپنے خزانے نا لب پار کے غریباں تقسیم کردا. اے دے وال جڑے سی نا خزانہ تقسیم کر کے چڑھ گئے, خزانہ تقسیم کر کے چڑھ گئے. سوچن لگے بھائی اے کیڑی بنی کہ دکھائی نے سجی دماری کھبی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بادشاہ دی سمجھ آ گئی کہ بادشاہ دے خزانے دے بال چڑھ گئے.
تے تیرے ہتھاں دے بال کیوں نہیں؟ سمجھدار سی ہن وزیر انہیں کیا کیس کر کے کہ بادشاہ جدوں بھی کسی نے کوئی چیز دندا نا خود نہیں دندا، پہلا لپ پردا پھر مینوں دندا، پھر میں تقسیم کردا، بادشاہ دے مینوں دے چڑھ گئے، میرے غریباں نوں دے چڑھ گئے، او فیک دوے دے منہ وال اے بڑی کیڑی آ گئی۔ ہن کہن لگے اچھا یار ہن اینوں آپاں لاجواب کرنا، کیا ٹھیک آ تیری گل بھی سمجھ آئی کہ بادشاہ دے ہے نہیں، تیرے ہتھاں دی بھی سمجھ آئی، لیکن اے دس ساڈے ہتھاں دے کیوں نہیں؟ او بیلی کہندے ساڈے ہتھاں دے کیوں نہیں؟ تے وزیر سمجھدار سی نے کہا بیلی او گل اے آ بادشاہ دے مینوں دے چڑھ گئے، میرے عوام نوں دے چڑھ گئے، تسی کھڑے ایں کردے رہے تھوڑے آپ ہی چڑھ گئے۔ کہ کچھ سوال جڑے نا بے جا ہوندے تے پریشان نہ ہویا کرو کہ منہ چک کے ہر سوال تے کر دیتا جاندا۔ سرکار دا میلاد منانا قرآن تو بھی ثابت، حدیث تو بھی ثابت، صحابہ دے کردار تو بھی ثابت، اور سرکار دی اپنی سیرت جو بھی ثابت۔ او آئی سمجھے اے سرکار دا میلاد منا کے اسیں سرکار دی شان نہیں بدا رہے بلکہ اسیں اپنے مقدر نکھار رہے ہیں، کیوں سونے دے ذکر کو بلند کرن دا خود ذمہ رب کائنات نے لیا ورفعنا لک ذکر۔ اور سرکار علیہ السلام نو اپنے جیا کہن والے اپنے چہرے دیکھن، اگر پنجابی کہہ لے اپنے بوٹھے دیکھن تے سرکار دا چہرہ تے او کہ رب نے قرآن چ فرمایا ودھوہا، سبحان اللہ، اگر عشق والا ترجمہ کرے او چاند دے مکھڑے والے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نبی علیہ السلام دے چہرے نو دیکھ کے لوگاں نے کلمہ پڑھیا، تیرے چہرے نو دیکھ کے تے لوگ ویسے منہ وٹ جاندے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتگو نو سن کے لوگاں نے کلمہ پڑھیا، اور سرکار دے حسن دے وچ جدو قلم اٹھایا نا انوار العلوم دی عظیم و شان ہستی حضور ارشد سید کاظمی دامت برکاتہم العالیہ آپ نے سرکار دی شان لکھی تے چس کرا چھڈی، جنوں ذوق آ جاوے او میرے نال کھڑا ہو جاوے، جنوں ذوق نہ آوے او بیٹھا رہے، جڑا گھر بیٹھ کے سڑ رہا او پانی چ ڈب کے مر جائے۔ میں یا صاحب الجمال و یا سید البشر الذي هو فخم مفخم حسن الجسم تام القد يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، جنوں مزہ آ جاوے اور سبحان اللہ دیاں صداواں بلند کر سکدا، کوئی پابندی نہیں، اپنے ذوق دا اپنی محبت دا ثبوت اپنے رنگ دے وچ ہر بندہ دے سکدا۔ میں یا صاحب الجمال و یا سید البشر الذي هو فخم مفخم حسن الجسم تام القد يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر رحم الراحة كس اللحية رجل الشعر أهدب الأشفار أسمر اللون أزهر اللون أبيض مليح مكسد أشنب وأطيب من كل طيب كأنه سبيكة فضة أزج الحواجب سوابغ من غير كرن بينهما عرق زخم القراديس والجبين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر الذي هو فخم مفخم حسن الجسم تام القد يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر رحم الراحة كس اللحية رجل الشعر أهدب الأشفار أسمر اللون أزهر اللون أبيض مليح مكسد أشنب وأطيب من كل طيب كأنه سبيكة فضة أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق ضخم الكراديس وعالي القرن وعيد ما بين المنكبين وعادي البين يا رسول اللہ ہم نے آپ جیسا دیکھا ہی نہیں، یا رسول اللہ آپ کے چلنے کا انداز ایسا ہے کہ جب آپ چلتے ہیں رب قرآن اتارتا ہے، سونے آپ کی آنکھیں ایسی ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے متعلق رب کا قرآن اترتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، سونے تیری چھاتی ایسی ہے، سونے تیرے بازو ایسے ہیں، کیسے کہ رب کائنات کے پیارے محبوب کے غلام نے سرکار کی شان میں پورا درود لکھ کر وجود مصطفیٰ کو بیان کر دیا کہ ہم اس آقا کے ماننے والے ہیں
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اور ہمارے نبی وہ ہیں کہ رب نے ہمیں آنکھیں دی، احسان نہیں جتلایا، کان دیے سننے کے لیے، احسان نہیں جتلایا، بولنے کے لیے زبان دی، احسان نہیں جتلایا، چلنے کے لیے پاؤں دیے، احسان نہیں جتلایا، اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، میں نے تم میں سے اپنا رسول بھیجا اور تمہیں بھیج کر کیا کیا؟ لقد من اللہ، میں نے رب ہو کر تم پہ احسان کیا۔ انسان ہر چیز دے دیتا ہے، محبوب نہیں دیتا۔ اب رب نے محبوب دیا ہے، اب قدر کرنے والوں کا بھی آپ کو پتا ہے اور ناقدروں کا بھی آپ کو پتا ہے کہ قدر کرنے والے کون ہیں۔ اب جو قدر کرے گا وہ مقدر سنوار لے گا۔ اب آخری باتیں کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں جو میں نے اپنے اشعار کے اندر پہلے پڑھی تھی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور پہلے بھی دلیل یہ دی تھی کہ اپنے جیسا بشر کہنے والے بھائی ظفر کیا کہتے ہیں، اور ہمارے انجمن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ٹیم اور نبی کے عاشقوں سننا، یہ نبی کو اپنے جیسا بشر کیا کہتے ہیں جی؟ یا رسول اللہ، اب یہ عام بات نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کی راوی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ اما جی فرماتی ہیں کہ سرکار گھر میں آئے، میں نے دیکھا وجود مصطفیٰ پر پسینہ تھا۔ کیا تھا؟ پسینہ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پسینہ آتا ہے؟ آپ کو کیا آتا ہے؟ پسینہ آتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے ہوں نا، تم میں سے ہوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ پسینہ ہمیں بھی آتا ہے لیکن آپ کے پسینے سے بو نہیں آتی، کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ تم میں سے ہوں تم جیسا نہیں ہوں، تم میں سے ہوں تم جیسا نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم بھی سوتے ہیں آپ بھی سوتے ہو؟ سرکار نے فرمایا عائشہ تم میں سے ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم بیدار ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، آپ اٹھتے ہو قرآن بھی پڑھتے ہو نماز بھی پڑھتے ہو۔ فرمایا عائشہ تم میں سے ہوں تم جیسا نہیں۔ یا رسول اللہ کھانا ہم کھاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہو، ویسے یہ کہتے ہیں کھانا ہم بھی کھاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہو، لیکن کھانے کے بعد پھر قضاء حاجت کا معاملہ آتا ہے، ہم بھی جاتے ہیں آپ بھی جاتے ہو۔ میرا دل چاہا یا رسول اللہ میں دیکھوں۔ اب اماں جی فرما رہی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں گئی تھی، جب آپ قضاء حاجت کر کے آئے تھے میں گئی تھی، میں نے وہاں جا کے دیکھا کچھ نظر۔ اب عرض کی یا رسول اللہ قضاء حاجت کو آپ جاتے ہو، سرکار نے تم میں سے ہونا۔ عرض کی یا رسول اللہ گئی تھی کچھ نظر نہیں آیا سوائے خوشبو کے۔ سرکار نے کیا فرمایا عائشہ تم میں سے ہوں تم جیسا نہیں ہوں۔ سرکار بشر ہیں ہم جیسے نہیں ہیں، سرکار نور ہیں، نور علی نور ہیں۔ اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم سرکار کو بشر بھی مانتے ہیں نور بھی مانتے ہیں۔ اب وہ بات دوسری بھی کر دوں، نور کے حوالے سے بھی دلیل دے رہی کیونکہ کچھ ساتھی نئے ہیں، سننے والے نئے سامعین بھی ہیں، کہ اب جب غار والا واقع ہوا نا، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ غار کے اندر چلے گئے۔ اب غار ثور کی چڑھائی جو تھی وہ جو گئے ہیں نا، رب نے جن کو توفیق دی ہے اور جن کے مقدر میں تھا وہ ہو آئے ہیں، جن کے مقدر میں ہوگا وہ جائیں گے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا صدیق اکبر نے کندھوں پہ اٹھایا اور نبی کو اپنا جیسا بشر کہنے والے سیدنا صدیق اکبر نے اٹھایا، پہاڑی پہ چڑھے ہیں، تو نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے، تو صدیق کے قدموں کے نالین سے لگی ہوئی کھاد کے برابر بھی نہیں ہے، تو اپنے پتر کو اٹھا کے دوسری منزل کی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا، میرا صدیق تو بارے نبوت کو اٹھا کے غار ثور تک پہنچ گیا۔
اب سرکار علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا رسول آپ ٹھہریے میں غار صاف کر لوں. یہاں پر بھی عقیدے کی بات جو میں نے کی تھی دوہرا دوں کہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا کہا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ بیٹھئے میں غار کی صفائی کر دوں. یہ ایسے بدبخت ہیں ان کو پتا تھا کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی جو اس محلے میں رہنے والے ہیں ان کے عقیدوں میں اتنی پختگی ابھی تک نہیں ہے. انہوں نے یا رسول اللہ ہی مٹا دیا. سیدنا صدیق اکبر صفائی مصطفیٰ کے لیے کر رہے ہیں, ان بدبختوں نے سرکار کے نام کی صفائی کر دی. اب سیدنا صدیق اکبر کی شان یہ ہے, خود مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے بعد پوری روئے زمین پر اگر کوئی افضل بشر ہے نا وہ صدیق اکبر ہے, اور جو نبی کے لیے جگہ صاف کرے وہ صدیق بنتا ہے, جو نبی کے نام کو مٹا دے وہ دیوبند بنتا ہے, اور جو بچانے کے لیے کوشاں ہوں وہ عاشق مصطفیٰ بنتا ہے. وہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والا نبی کا عاشق بنتا ہے, اور لبوں پہ یہی ترانہ ہوتا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم. اور سرکار کے غلاموں سیدنا صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو بلایا. اب سیدنا صدیق اکبر کی گود کے اندر مصطفیٰ جلوہ فراز ہیں. اب مختصر کر رہا ہوں, سرکار لیٹ گئے. سیدنا صدیق اکبر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر جھوم رہے ہیں. عاشقوں کی زبان میں کہیں چہرہ مصطفیٰ کی صدیق تلاوت کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ چہرہ مصطفیٰ وجود مصطفیٰ سارے کا سارا قرآن ہے. کیوں؟ یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے. صحابی نے عرض کیا اماں جی سرکار کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا سارے کا سارا قرآن پڑھ مصطفیٰ کے اخلاق ہے. سبحان اللہ. اب بات جو بتانی ہے, ہمارے بزرگ لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ لوگ آئے جو نبی کو ڈھونڈ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ غار کے دانے پر مکڑی کا جالا ہے, کبوتری کے انڈے ہیں. انہوں نے کیا کہا, ان جیسے انہوں نے کہا جی بشر اگر ننگ داتے جالے بھی ٹوٹنے سے انڈے بھی ٹوٹنے سے. بشر جو ہے اب انہی کی پتہ نہیں نسل ہے, یہ پتہ نہیں کس کی نسل ہے, یہ سمجھ میں نہیں آیا آج تک. وہ تو چلے گئے, ان کا عقیدہ بھی یہ تھا بشر ہیں, بشر صدیق بھی بشر ہیں, محمد بھی بشر ہیں. اگر گزرتے غار میں جاتے جالا بھی ٹوٹ جاتا, انڈے بھی ٹوٹ جاتے. ہمارے بزرگ لکھتے ہیں خدا کی قسم مصطفیٰ اندر گئے, جالا نہیں تھا, انڈے نہیں تھے, بعد میں جالا لگا, انڈے بعد میں دیے. کہا خدا کی قسم اگر جالا ہوتا بھی انڈے دیے بھی ہوتے تب بھی مصطفیٰ گزرتے, جالا بھی نہ ٹوٹتا انڈے بھی نہ ٹوٹتے. عقل کے اندھوں کو دلیل چاہیے تو سن, عقلی دلیل دیتا ہوں تجھے سن. اب یہ کیا ہے, آنکھیں کیا ہیں ہماری؟ نور. آنکھیں کیا ہیں؟ نور. اب یہ عام بندے کا آنکھوں کا نور ہے. اب آنکھوں پہ کیا ہے؟ چشمہ. نظریں آپ کو دیکھ رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں, اس سے گزر کے دیکھ رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں. یہ ٹوٹا نہیں, یہ ٹوٹا نہیں. کیوں؟ نور ہے, گزرا ہے. اگر شیشہ نہیں ٹوٹا تو نور علی نور نبی جالے سے گزرتا تو جالا کیسے ٹوٹتا؟ سبحان اللہ. اب پھر دوسرا اعتراض کہ نبی کا گزرنا تو چلو مان لیتے ہیں, صدیق کیسے گزرا؟ اور میں نے کہا سنو پگلے, جب سرکار 3 راتیں غار ثور میں رہے ہیں, پلٹ کے مدینے گئے ہیں, اب مدینے والے فرق نہیں کر رہے تھے کملی والا مصطفیٰ کون ہے اور یار غار کون ہے. اب سیدنا صدیق اکبر نے اندازہ لگایا یہ لوگ پہچان نہیں پا رہے, تو صدیق اکبر نے امامہ اتارا. سبحان اللہ. امامہ اتارا اور امامے کو کھول کر سرکار کے سر پہ
جھنڈا بنا کے لہرا دیا تاکہ پتہ چلے آقا یہ ہیں، غلام صدیق ہے، وہ مٹانے والے نہیں تھے، وہ بچانے والے تھے، دکھانے والے تھے، یہ ہمارے یا رسول اللہ ہیں۔ اب صدیق کیسے گزرے؟ نبی تو نور تھے نا، لیکن 3 راتوں کا ایسا نور چڑھا، ایسا نور چڑھا، مدینے والے بھی فرق نہیں کر رہے تھے۔ اور میں نے کہا عقل کے اندھے، عقل کے اندھے اس علی کو نور مانتا ہے جس علی کو مصطفیٰ نے کندھے پہ اٹھایا اور جس کے کندھوں پہ مصطفیٰ نے سواری کی ہے، اس یار غار کا کیوں منکر بنتا ہے؟ اگر یار غار کے کندھوں پہ مصطفیٰ نے سواری کی، وہ نور منتقل ہو کے وجود صدیق اکبر میں چلا گیا، اور وجود صدیق اکبر بھی اسی نور کے ذریعے جالے سے گزر جاتا۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ بات سمجھ آئی؟ آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، بیٹھ جائیے سر، کہ اپنی زندگی اس طرح گزاریں جس طرح گزارنے کا حق ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے غلاموں، نبی مکرم شفیع معظم سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں نے آپ کو کہا تھا آخر کے اندر جو ہے شہزاد بھائی یہ دونوں کر لے ہو۔ اچھا جی لائٹ والا پائی مارے جاتے ہیں۔ ان سب جمہور آئمہ اسلام نے نبی علیہ السلام کا یوم ولادت 12 ربیع الاول لکھا ہے، نام ماننے والوں کا کوئی علاج نہیں۔ اچھا جی سیرت کی پہلی کتاب سیرت ابن کثیر، سیرت ابن کثیر جلد نمبر ہے 1 صفحہ نمبر 199۔ دوسری کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260۔ اگر ان میں سے کوئی بیٹھا ہے نا تو بھائی لکھ لے، لکھ لے۔ اور یہ اہل سنت تجھے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، ان میں سے کوئی سیرت کی کتاب اٹھا، نبی کا نام میلاد ملے۔ سبحان اللہ۔ پہلی کتاب ہے سیرت ابن کثیر، دوسری ہے بدایہ والنہایہ، تیسری سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195، اور چوتھی کتاب ہے المواہب اللدنیہ معاشرہ جلد 1 صفحہ 132۔ کنیاں ہو گئیاں؟ گنی جائیو۔ سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57، مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ 14، المستدرک جلد 2 صفحہ 603، نسیم الرماد جلد 3 صفحہ 275، فتاوی رضویہ سیرت نبویہ ابن کثیر جلد 1 صفحہ 199، تاریخ ابن جریر جلد 2 صفحہ 125، اور مولد العروس ڈاکٹر فیض احمد چشتی کی، اس کے اندر بھی سرکار کا میلاد ہے۔ تاریخ ابن خلدون جلد 2 صفحہ 710، شعب الایمان جلد 2 صفحہ 458، عیون الاثر جلد 1 صفحہ نمبر 200 صفحہ نمبر 26، تاریخ خمیس جلد 1 صفحہ 196، صفات الصفوہ جلد 1 صفحہ 52، المورد الربی صفحہ 95، دلائل النبوہ جلد 1 صفحہ 14۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے غلاموں حوالے دینے کے لیے تیار ہیں، منو دے صحیح کہ اپنے دی نہیں مننی ساڑھی تو سکھے مننی ہے۔ سرکار کی شان پڑھ رہے تھے، آخری اشعار پڑھ کے سرکار کی بارگاہ کے اندر خراج تحسین پیش کر کے اپنی گفتگو کا مکمل کرتے ہیں کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، جس کو لطف آ جائے وہ بول سکتا ہے۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، یہ سو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمینوں جو سریا
سوچا جب صورت یاقوت شعاعوں میں دلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی گلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے بادل، قرآت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لب دندان پیغمبر، حرف بسنا خانی و خاصائے بصریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر، ارے بشر کہنے والے سن، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مذہب بھی نمخار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی تمیز من و یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، دلوں سے غم مٹاتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشائی، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو یہ دعا کر چلے، یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا